السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے چڑیل کا خزانہ۔ شیر محمد ایک بوڑھی بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکا تھا بلکہ گھاس کاٹ کر بیچتا تھا۔ اس کام سے اس سے اتنے ہی پیسے ملتے تھے جس سے ماں بیٹے کا بڑی مشکل گزارا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو شیر محمد کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس کی عمر 24-25 سال ہو گئی تھی۔ اس کی امی کو اس کا بہت دکھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے جلد از جلد چاند سی دلہن لائے، پھر اس کے گھر میں بھی بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں، مگر پلے دولت نہ ہونے کے باعث کوئی بھی اس کے بیٹے کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے، ہم نے غریب کے گھر میں بیٹی بیاہ کر بھوکی نہیں مارنی۔ شیر محمد جانتا تھا اس کی ماں پوتوں اور پوتیوں کے لیے کس قدر خواہش مند ہے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اتنی سخت محنت کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے تھے جن کی مدد سے وہ اپنی شادی کر لیتا اور ماں کی خواہش پوری کر سکتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ شیر محمد کی ماں غم کھا کھا کر بیمار رہنے لگی تھی۔ ادھر ماں کی اتنی خراب حالت دیکھ کر شیر محمد کو بھی کئی پریشانیوں نے آن گھیرا تھا۔ وہ پہلے جہاں 3-4 روپے کی گھاس کاٹ لاتا تھا، اب 2-2.5 روپے پر آ گیا تھا۔ کام کرنے کو اس کا بالکل جی نہیں چاہتا تھا۔ ذرا سی گھاس کاٹ کر اس کا دل ہمت ہار جاتا تھا اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہتا تھا۔ کہاں تو پہلے وہ 1.5 من گھاس اکیلا ہی سر پر اٹھا لیتا تھا اور اب کہاں اس سے 20 سیر گھاس اٹھانی مشکل ہو گئی تھی۔ جن ٹانگے والوں کے ہاتھ وہ گھاس بیچتا تھا وہ اس سے بار بار پوچھتے تھے، کیا بات ہے شیر محمد، آج کل تم بہت تھوڑی سی گھاس لاتے ہو؟ وہ جواب میں ایک ہی بات کہتا، غریبی نے جوانی میں ہی بوڑھا کر دیا ہے، اب نہیں کاٹی جاتی مجھ سے یہ گھاس۔ مگر ایک روز ایسا ہوا کہ وہ جب جنگل میں گھاس کاٹنے کے لیے گیا تو اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی جو زمین پر گرا ہوا تھا، بری طرح تڑپ رہا تھا۔ شیر محمد دوڑ کر یوں ہی اس ہرن کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس ہرن کی گردن میں ایک لمبا سا تیر چبھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی زخمی گردن سے دھڑا دھڑ خون نکل رہا تھا۔ شیر محمد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور جلدی سے اس تیر کو ہرن کی گردن سے کھینچ لیا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑا اور ہرن کے زخم پر کپڑا باندھ دیا۔ اس کے ایسا کرنے سے ہرن کا خون نکلنا بند ہو گیا اور ہرن موت کے منہ سے بچ گیا۔ اتنی دیر میں گھوڑے پر بیٹھا ایک شکاری وہاں آ گیا، جسے دیکھتے ہی زخمی ہرن اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زخمی حالت میں ہی ایک سمت کو بھاگ نکلا، اور اس سے پہلے کہ وہ گھوڑ سوار شکاری اس پر دوسرا تیر چلاتا، ہرن گھنی جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ اس شکاری کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آگے بڑھ کر شیر محمد کو مکے اور ڈنڈے مارنے شروع کر دیے، ساتھ ہی سے گندی گالیاں نکالنے لگا۔ اسی وقت اس نے ڈھیر سارے ہرن اپنی طرف آتے دیکھے۔ وہ سب اسے احسان بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ قریب آ کر ایک ہٹا کٹا ہرن بولا، بھائی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ چونکہ آپ نے ہمارے شہزادے کی جان بچائی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہم آپ کو ایک تحفہ پیش کریں۔ شیر محمد خاموش رہا۔ ہمارے بادشاہ سلامت کو بہت خوشی ہوگی جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے ان کا تحفہ قبول کر لیا۔ شیر محمد ہرن کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس ہٹے کٹے ہرن نے اس کے دل کی بات بوجھ لی اور اس لیے وہ بولا، بھائی صاحب حیران نہ ہوں، اس جنگل میں رہنے والے ہرن بے شمار خوبیاں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہاں رہنے والے ایک بزرگ کو گونالی چڑیل کی چلوں سے بچایا تھا۔ اس نے ہمارے بڑوں کو بہت ساری قوتیں عطا کی تھیں، جن میں انسانوں کی طرح بولنا شامل تھا۔ یہ واقعہ 4000 سال پہلے کا ہے۔ ان قوتوں کے علاوہ اس نیک بزرگ نے ہمارے آباء و اجداد کو گولنالی چڑیل کا خزانہ بھی دیا تھا۔ وہ سونے کے صندوق میں بند ہے۔ اس صندوق کو آج تک کسی نے نہیں کھولا، کیونکہ ہمارے لیے ہیرے جواہرات وغیرہ بیکار ہیں۔ بھلا ہم جنگلی جانوروں کو خزانے سے کیا کام؟
اب ہمارے بادشاہ سلامت وہ خزانہ آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا احسان اتار سکیں۔ ہرن کی باتیں مکمل کی تو شیر محمد جلدی سے کہا، گونالی چڑیل کا خزانہ میرے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے، میں غریب آدمی ہوں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ہرن اس تشویش کے جواب میں بولا، اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم نے کون سا وہ صندوق کھولا ہے، جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہزاروں سال سے بند پڑا ہوا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہرن بولا۔ شیر محمد ہرن کے دلاسا دینے سے مطمئن ہو گیا، یوں بھی اس نے دل میں سوچا، اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا ذلیل ہونا ہے، چڑیل کا خزانہ زیادہ سے زیادہ مجھے کیا ذلیل کرے گا۔ چنانچہ اس نے گونالی چڑیل کا خزانہ لینے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر ہرن اسے جنگل کے بیچوں بیچ اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ہرن بادشاہ نے پہلے تو اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد دو موٹے تازے ہرنوں کے ساتھ جنگل میں واقع بھرما جھیل کی جانب روانہ کر دیا، جس کے اندر خزانہ بند تھا۔ بھرما جھیل کے کنارے بیچ کے ہرنوں نے شیر محمد سے مخاطب ہو کر کہا، ہم پانی میں داخل نہیں ہو سکتے بھائی صاحب، آپ ایسا کریں کہ 100 قدم پیچھے ہٹ کر دوڑتے ہوئے آئیں اور پورے زور سے جھیل میں چھلانگ لگا دیں، جہاں پر گریں وہیں خزانے کا صندوق پڑا ہے، غوطہ مار کر اسے نکال لیں۔ شیر محمد نے ہرنوں کی ہدایت کے مطابق جھیل کے کنارے سے 100 قدم دور جا کر دوڑ لگائی اور واپس آ کر جھیل کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جھیل کی تہہ تک پہنچ کر صندوق کو پکڑ لیا اور کھینچ کر باہر لے آیا۔ صندوق زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ہزاروں سال پانی میں پڑا رہنے کی وجہ سے کچڑا اور کائی اس کے اوپر جم گئی تھی۔ شیر محمد نے قمیض اتار کر کچرا صاف کیا اور انہیں ہرنوں کے ہمراہ ہرن بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ ہرن بادشاہ نے خزانہ مل جانے پر تو شیر محمد کو مبارکباد دی، پھر بڑے ہمدردانہ انداز میں اسے نصیحت کی، گونالی چڑیل کے خزانے اور اس کے صندوق کے بارے میں بزرگوں کی طرف سے ایک وصیت چلی آ رہی ہے کہ جو شخص نیک نیت ہوگا اس خزانے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، اس پر کوئی بلا نازل نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر یہ خزانہ کسی ظالم، خود غرض، بے عقل اور کنجوس بدمعاش کے قبضے میں چلا گیا تو ساری نسل مصائب میں پھنس جائے گی، لہٰذا آپ اس دولت پر سانپ بن کر نہ بیٹھیے گا بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیے گا۔ شیر محمد ہرن بادشاہ کی اس تلقین کو پلے باندھ کر گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سارے واقعے سے ماں کو آگاہ کر دیا۔ گونالی چڑیل کا نام سن کر اس کی ماں دہشت کھا گئی۔ نہ بیٹا شیر محمد، ہمیں ایسے خزانے کی ضرورت نہیں جس کی پردہ داری چڑیل کرتی ہو، کیا معلوم خزانہ کھول لینے کے بعد ہم سے وہ شرطیں پوری نہ کی جا سکیں جس کا ہرن بادشاہ نے بتایا ہے۔ اس صندوق میں خوشیاں نہیں پریشانیاں بند ہیں، اسے بند ہی رہنے دو، ہم غریب ہی اچھے ہیں۔ شیر محمد ماں کی بات سن کر بالکل ہی ہمت ہار گیا۔ اس نے صندوق کو گھاس کے ڈھیر میں چھپا دیا، مگر جب سونے کے لیے لیٹا اس کو دولت کا لالچ تنگ کرنے لگا۔ گھر آئے خزانے کو استعمال نہ کرنا اسے پاگل پن محسوس ہوا، چنانچہ دل کو مضبوط کر کے وہ چارپائی سے اترا اور ماں کی نظر بچا کر گھاس کے ڈھیر کے پاس جا بیٹھا۔ صندوق نکال کر اس نے گھٹنوں پر رکھا اور اس کو کھولنے کے جتن کرنے لگا، چونکہ پانی میں پڑا رہنے کے باعث خراب ہو گیا تھا۔ جو ہی اس کی کنڈی کھلی شیر محمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے یوں لگا جیسے آسمان گرجنے لگا اور زمین لرزنے لگی، اس کا سارا بدن پسینے سے بھیگ گیا۔ اس نے جلدی سے صندوق کو زمین پر رکھ کر دل تھام لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ قدرے ٹھہر کر اس کی دھڑکنیں درست ہوئیں تو اس نے زیر لب کہا، میں اس صندوق کو بالکل صاف نیت سے کھول رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں جو خزانہ بند ہے اسے دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کروں گا، ہسپتال تعمیر کرواؤں گا، سڑکیں بنواؤں گا، اسکول کھلواؤں گا، باغ لگواؤں گا، لنگر خانے جاری کروں گا، معذوروں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں اور بوڑھوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو جو سزا مجھے ملے گی میں اسے قبول کر لوں گا۔
یہ عہد ہرا کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھانے کی دیر تھی کہ سارے گھر میں بینی بینی خوشبوئیں پھیل گئیں، ساتھ ہی ہر شے تیز روشنی میں نہا گئی۔ شیر محمد کی آنکھیں کھلیں تو اس کے حواس گم ہو گئے، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ صندوق میں ایسے ہیرے موتی اور لال و جوہر اور سچے موتی پڑے ہوئے تھے جس میں سے رنگ برنگی روشنیاں پھوٹنے کے علاوہ خوشبوئیں اڑ رہی تھیں۔ شیر محمد ان بیش بہا موتی کو پا کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور چیخیں مارنے لگا۔ اس کی ماں نے اس کی چیخیں سنی تو گھبرا کر چارپائی سے گر گئی، پھر آ کر اس سے لپٹ گئی اور اسے ہلا ہلا کر پوچھنے لگی، شیر محمد کیا بات ہے بیٹا، شیر محمد کیا ہوا تمہیں؟ شیر محمد نے ماں کو جواب دینے کی بجائے اس کے سامنے صندوق رکھ کر دوبارہ اس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں ماں بیٹا مل کر موتیوں سے اپنی مٹھیاں بھرنے لگے اور قہقہے لگانے لگے۔ صبح ہوتے ہی شیر محمد نے ان موتیوں میں سے ایک موتی لیا اور بہت دور جا کر ایک شہر میں جا کر بیچ دیا۔ اس موتی سے اتنی دولت ہاتھ آئی کہ اس سے وہ دولت سنبھالنی مشکل ہو گئی۔ چنانچہ اس نے آدھی دولت شہر میں گھوم پھر کر گداگروں میں بانٹ دی اور باقی پیسوں کا اسی شہر میں ایک محل نما مکان خرید لیا۔ اب وہ جدی پشتی شہر میں نہیں رہنا چاہتا تھا تاکہ لوگ بلا وجہ اسے تنگ نہ کریں، اس سے یہ نہ پوچھیں کہ کل تک تو وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، آج اس کے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آ گئی۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنی ماں اور سونے کے صندوق کو بھی اس نئے شہر میں لے آیا۔ نیا مکان دیکھ کر اس کی ماں پھولے نہیں سمائی، وہ کبھی اس کمرے میں جاتی اور کبھی اس کمرے میں، ساتھ ہی ساتھ شور مچاتی کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ کون اپنی بیٹی میرے بیٹے کو نہیں دیتا، کسی نواب کے گھر بیاہوں گی اپنے بیٹے کو۔ شیر محمد نے زندگی میں پہلی مرتبہ ماں کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی تو اسے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ اگلے روز اس نے ایک اور لال فروخت کر کے آدھی دولت محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی اور آدھی سے گھر کا سامان خریدا۔ اس سے سارے شہر میں اس کی دھوم مچ گئی۔ ہر جگہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ شہر میں ایک بہت بڑا رئیس تشریف لایا ہے جو اپنی دولت غریبوں میں بانٹ رہا ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی اس شہر کے سارے مجبور و بے کس لوگ شیر محمد کے گھر کے آگے اکٹھے ہو گئے۔ شیر محمد انہیں دیکھ کر بالکل بھی نہ گھبرایا، بلکہ اس نے ان کو منہ مانگی خیرات دی، جسے وصول کر کے لوگ اس کے نام کے نعرے مارنے لگے۔ شام تک اس شہر کے سب سے بڑے نواب ہاشم الدین تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ باہر سے کوئی دولت مند اور سخی نوجوان یہاں آ کر ٹھہرا ہے جو باپ دادا کی کمائی یوں ہی اجاڑ رہا ہے۔ نواب ہاشم نے سوچا کہ اس طرح تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، کیوں نہ اس بے وقوف رئیس کا دماغ درست کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ شیر محمد کے گھر جا کر اسے سمجھانے لگا کہ بیٹے عقل سے کام لو، اگر اسی طرح دولت لٹاتے رہے تو کل کو فاقے کرو گے۔ قدرت یہ موقع بار بار نہیں دیتی، جن غریبوں کی غریبی دور کرنے کے لیے تم دولت لٹا رہے ہو انہیں قدرت نے ہی غریب بنایا ہے، اس میں تمہارا قصور نہیں، بس تم اپنے کام سے کام رکھو۔ شیر محمد نواب ہاشم الدین کی نصیحت سن کے شاید ہکا بکا جاتا، مگر اس نے اپنا عہد یاد رکھا، اس لیے اس نے نواب صاحب کو ترخا دیا۔ اب نواب صاحب نے بھی دوسری چال چلنے کا فیصلہ کر لیا اور دوسرے ہی دن شیر محمد کی ماں سے جا ملا اور اس سے کہا، بہن جی مجھے آپ کے لڑکے نے بہت متاثر کیا، اس لیے میں اسے اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، بڑی کی شادی ہو چکی ہے، چھوٹی کا رشتہ میں آپ کے بیٹے سے کر دیتا ہوں، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ شیر محمد کی ماں سن کر کھل اٹھی، ایک نواب اپنی بیٹی اسے دے رہا تھا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ اس نے جھٹ ہاں کر دی۔ شیر محمد کو پتہ چلا تو وہ اپنی ماں سے لڑ پڑا کہ اس نے نواب کی بیٹی کا رشتہ قبول کیوں کر لیا۔ اگر دولت مندوں سے ہی شادیاں کرتے رہیں گے تو غریبوں کے دن کیسے پھریں گے۔ دیکھ لینا نواب کی بیٹی ہمارے گھر آ کر ہمارے عہد پر قائم نہیں رہنے دے گی، اس نے دکھ دیکھے ہی نہیں ہیں، بھلا اسے کیا غریبوں کا احساس ہوگا۔ تمہیں چاہیے تھا کسی غریب کی بیٹی کو اپنی بہو بناتی تاکہ ایک اور خاندان کی غریبی ختم ہو جاتی۔ ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں، کیونکہ جو ہی کھانے پینے کے قابل ہوتے ہیں اپنے
طبقے کو بھول کر کھانے پینے والے طبقوں میں جا گھستے ہیں۔ لیکن شیر محمد کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی اور چند دنوں بعد نواب ہاشم الدین کی بیٹی شعلہ کو بیاہ کر لے آئی۔ شعلہ کو نواب نے سمجھا بجھا کر بھیجا تھا، اس لیے اس نے آتے ہی شیر محمد کی غریب پروری پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور اٹھتے بیٹھتے اس سے ٹوکتی رہتی کہ یہ آپ نے کیا کام پکڑ رکھا ہے، کہیں شفا خانے کھلوا رہے ہیں، کہیں لنگر جاری کروا رہے ہیں، کہیں اسکول بنوا رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کل کو آپ کے بچے بھی ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ شیر محمد اس کی نکتہ چینی کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا اور نیک کاموں پر دن رات دولت بہاتا رہتا۔ اس سے سارے شہر میں نواب ہاشم الدین کے پیسے کی برابر عزت نہ رہی۔ سارا شہر اس کا مخالف ہو گیا اور اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو لوٹ کر اب ان کی ذات پر ایک پائی بھی نہیں خرچ کرنے کو تیار۔ بات جب زیادہ بڑھ گئی تو اس نے شعلہ کو ڈانٹ پلائی کہ تم اپنا فرض کیوں پورا نہیں کر رہی ہو؟ شعلہ باپ کی یہ پریشانی دیکھ کر طیش میں آ گئی کہ اب اس معاملے کو انجام تک پہنچانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ ایک دن جب شیر محمد لال بیچ کر گھر آیا اور گھر کے باہر کھڑا ہو کر غریبوں مسکینوں میں دولت بانٹنے لگا، شعلہ نے اس سے لڑائی شروع کر دی۔ شیر محمد نے اسے آرام سے سمجھایا مگر وہ تیز ہوتی گئی۔ شیر محمد کی ماں پہلے تو انہیں چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی، پھر وہ بھی شعلہ کی حمایت کرنے لگی کہ ہم نے غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس شہر میں اور بھی تو امیر رہتے ہیں۔ شیر محمد نے ماں کو بھی شعلہ کی حمایت میں بولتے دیکھا تو سر پکڑ کر رہ گیا، بھلا دو عورتوں سے اکیلا کیسے مقابلہ کرتا؟ اسی طرح شور مچا مچا کر ان عورتوں سے نے اسے بھاگ کر اپنے کمرے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، جس سے وہ باہر کھڑے محتاجوں کو وعدے کے مطابق خیرات نہ دے سکا۔ وہ دن اور آج کا دن شیر محمد اپنے کمرے میں قید ہے اور باہر گولانی چڑیل کے بیٹے بیٹیاں لمبے لمبے دانت نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی باہر آئے گا اس کو وعدہ خلافی کے جواب میں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اس کی کھال ادھیڑ دیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔